کائنات نے اعلان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا قیامت والا دن جب ہوئے گا نا، فرمایا قیامت والے دن نہ کسی نو کسی دا مال کام دے گا، نہ کسی دا لال کام دے گا۔ قیامت والے دن نہ کسی دا مال کسی دے کام آوے گا، نفع دے گا، نہ اس کی اولاد اس کو نفع دے گی۔ کیوں؟ کہ قیامت اصول ہی یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت والا دن ایسا دن ہوئے گا کہ جدو باپ بیٹے تو دور، بیٹا باپ تو دور، ماں بیٹی تو دور، بیٹی ماں تو دور، جس ویلے بھائی بھائی دا دشمن بن چکیا ہوئے گا، جس ویلے فرمایا کہ بھائی بہن دا دشمن ہوئے گا، بہن بھائی تو دور ہوئے گی، بھائی بہن تو دور، بھائی بھائی تو دور ہوئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن جانی دوست جڑے نے دشمن بن چکے ہوں گے، ایسے حالات کے اندر فرمایا کسی نو کسی دا مال کام نہیں دے گا، کسی دی اولاد اس کے کام نہیں آوے گی۔ ہاں اولاد کام آوے گی تو اس کی آئے گی جڑا خود بھی نیکوکار ہوئے گا، اس کی اولاد بھی مصطفیٰ اور اس کو مصطفیٰ دی آلو اور صحاب دی فرما بردار ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا اصول کہ کائنات کے اندر کسی دی کوئی اولاد قیامت والے دن کام نہیں آئے گی، کوئی مشرک ہے کافر ہے وہ دی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، لیکن مصطفیٰ دی آل بھی کام آئے گی، مصطفیٰ دی اولاد بھی امت کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آؤ کس طرح حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا، راوی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ کون نے راوی؟ حضرت عمر فاروق۔ اور یہ بھی گل ذہن وچ رکھیا جائے کہ گل آل دی عظمت دی ہوے، مصطفیٰ دے گھر والے دی شان دی گل ہوے تے صحابہ بیان کرتے نظر آتے نے، تے جے گل عظمت اصحاب رسول دی ہوے تے زباناں بیان کردیاں نے آل رسول دیاں، اے واضح کردیاں نے، جو کہ کوئی دشمن اپنے دشمن دی تعریف نہیں کرتا۔ ارے یہ مننا پڑے گا کہ صحابہ مصطفیٰ دے گھر والے دی شان بیان کرتے نظر آتے نے، مصطفیٰ دے گھر والے صحابہ دی شان بیان کرتے نے، تے مننا پڑے گا انہاں دوواں گھرانیاں دے اندر آپس وچ کوئی دشمنی نہیں سی، دوویں آپس وچ پیار کرتے سن ایک دوسرے نال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے عزیزان گرامی قدر حدیث پاک سماعت کیجئے گا، سرکار دو جہاں علیہ السلام کا فرمانے علی شان فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت ما خلا سبب و نسب وکل ولد اب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ سبحان اللہ، حضور کا فرمان پڑھے، حضور کا فرمان بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی تیرے تمہیں بالا کاری سلام نے فرمایا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ، فرمایا قیامت والا دن جب آئے گا ہر تعلق ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، ہر کسی کا جویں دا بھی دنیا کے اندر ڈاڈا پیار کیوں نہ ہوئے، قیامت کے دن ہر کسی کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، رشتہ داری بھی ٹوٹ جائے گی، ہر کسی کا تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ما خلا سببی و نسبی، فرمایا قیامت والے دن میں مصطفیٰ کے تعلقات والے صحابہ دا میرے نال تعلق بھی قائم رہے گا، تو و نسبی تے میرے گھر والے دا میرے رشتہ داراں دا میرے نال تعلق بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وضاحت فرمائیں گے کیوں رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، فرمایا کل ولد اب فإن عصبتهم لأبيهم، فرمایا ہر باپ ہر بچے دا جڑا عصبہ یعنی خاندان اس دے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی کہ جڑی بھی اولاد ہے، کوئی اگر کوئی جٹ ہے تو وہ دا پتر بھی کوئی جٹ ہوئے گا، کوئی جس قبیلے دے نال تعلق رکھتا ہے وہ دا بیٹا کو اس سے قبیلے دا کہلوائے گا، لیکن فرمایا ماں والا دا
فاطمہ تا ما خلا ولد فاطمہ، فرمایا مگر میری فاطمہ دی جڑی اولاد ہے نا، فرمایا فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعُصْبَتُهُمْ، ہر بچہ ہر اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن فرمایا فاطمہ دی اولاد دا باپ بھی میں وہاں، عصبہ بھی میں وہاں، قیامت تک فاطمہ دی اولاد اور اس کی اولادوں دی اولاد قیامت تک نسل محمد کہلوائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جدو ساڈی اولاد کہلوائے گی، ساڈی آل کہلوائے گی، ساڈی نسل کہلوائے گی، تو پھر انہاں دا رشتہ داری دا تعلقات دا سلسلہ ختم نہیں ہوئے گا۔ عزیزہ نے گرامی قدر یہ اصول اللہ نے بیان فرما دیتا کہ ہر رشتہ داری تعلقات ختم ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ دے کربلا دا تعلق ختم نہیں ہوئے گا۔ اور پھر قیامت والے دن کسی کافر منافق مشرک سے گستاخ دے اولاد اس نے کم نہیں آئے گی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواز سے حضور دے شہزادے امت دے کم کے میں آنگے ذرا سویا جائے۔ پہلی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا کہ امت نو کیویں نفع پہنچان کے امت مصطفیٰ نو حضور دے نواز سے دی محبت کیویں انہاں دے کم آئے گی۔ پہلی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا۔ راوی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ روایت پڑھ لگا، روایت مجموع الزوائد کے اندر، مجموع الزوائد و منبع الفوائد اندر امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی، یہ 13 جلدہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا چھاپا جلد نمبر 9 صفحہ 208 کے حدیث نمبر 15072۔ سبحان اللہ۔ 72 کربلائی شہدائی کربلا دے حوالے دے نال دے شہداء دی نسبت نال سبحان اللہ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین من احبہما احببته ومن احببته احبہ اللہ ومن احبہ اللہ اعطاہ ادخلہ الجنة جنہ ادخلہ جنات النعیم ومن ابغضہما ابغضته ومن ابغضہ اللہ ابغضہ ومن ابغضہ ابغضہ اللہ۔ فرمایا او کما قال، فرمایا جنہیں میرے انہاں دو میں شہزادے حسن تے حسین نال پیار کیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جنہیں میرے انہاں دو میں شہزادے حسن تے حسین دے نال پیار کیتا، احببتہ، فرمایا میں مصطفیٰ بھی او دے نال پیار کراں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیا جی محبت حسنین کریمین دا صلہ کی ملدا ہے، بندہ آل رسول شہزادگان دے نال پیار کرے پھر حضور او دے نال پیار کر دے۔ صرف حضور ہی نہیں فرمایا ومن احببتہ احبہ اللہ، فرمایا جے نال میں مصطفیٰ پیار کرا میرا رب بھی او نال پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے لفظ سنو گے جھوم جاؤ گے، تیرے تھے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، فرمایا جے نال پھر اللہ پیار کرتا ہے اللہ اس کو جنات نعیم، نعمتاں والی انعاماں والی جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین دی محبت دا صلہ کیے کہ حضور بھی او دے نال پیار کردے نے، اللہ بھی او دے نال پیار کردا ہے، تے پھر انہوں جنت نعیم بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزہ نے گرامی قدر اور بغض حسنین کا نتیجہ بھی یہ بھی سنی جائے۔ فرمایا ومن ابغضہما، جنہیں میرے ان دو شہزادیاں دے نال بغض رکھیا، فرمایا ابغضتہ، میں بھی انہاں تے ناراض ہاں، ومن ابغضتہ، تے جے تے میں ناراض ہو جاواں، ابغضہ اللہ، تے میرا رب بھی انہاں تے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہ اللہ، جے تے رب ناراض ہو جائے، فرمایا ادخلہ جہنم ولہ عذاب مقیم، اللہ انہوں جہنم میں بھی داخل کرے گا کہ انہیں واسطے ہمیشہ ہمیشہ رہن والا عذاب ہوئے گا۔ جنت اس سے نو ملے گی جس نے پیار حسنین دے نال کیتا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔